یہ جو آج کل یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو ویڈیوز بنا کے ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پاکستان سے ریلیٹ کر کے پاکستان کے عام شخصیات کے سٹیٹمنٹس کو اس سے نفی کر کے جس طرح سے وہ ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا تھا جس کی اسحاق ڈار صاحب نے نفی بھی کی ہے، یہ کتنا خطرناک ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس سے نبرد آزما ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اس پہ آپ پہ آتا ہوں، بٹ اس آنے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے شرمیلا سے، اس پہ میں کچھ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جی ایک تو یہ آپ نے جو یہ جو فورس آپ نے بتائی جو کہ آپ نے کہا 57 ممالک سے، مجھے تھوڑی اس کی انسائٹ ہے. دیکھیں اس میں 44 ممالک شامل ہیں، اس میں 57 نہیں ہے، اور اس میں ایران اس کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا مینڈیٹ کاؤنٹر ٹیررزم ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں جو اس کے ممبر ہیں اگر وہاں کوئی ٹیررزم کی کارروائی ہوتی ہے تو یہ فورس استعمال ہو جاتی ہے. اگر دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو یہ فورس کا مینڈیٹ نہیں آتا اس میں. یہ اچھا دوسرا جو بات ہو رہی ہے ہاں، لیکن جی ٹو کنٹریز ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ نا. اٹ واز جسٹ ایران جسٹ ڈوئنگ ہز بزنس اور پھر اسرائیل بینگ دا ایگریسر اس نے جنگ سٹارٹ کی، تو وہ ٹیررزم ہی ہوا ایک طرح سے اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے. بالکل. اچھا جہاں تک مسلم امہ کا رسپانس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس کو ریئلسٹک ریئلائز کرنا چاہیے. تھوڑا ایران کا بھی فالٹ تھا کہ انہوں نے پراکسیز کو ہوا دی اور ایون انڈیا جیسے ملک کو پریفرنس دی اور ان سے تعلقات کو بڑھائے جب انہیں احساس ہو گیا ہے. اور 73 انہوں نے انڈین پکڑ بھی لیے، اور کل جو ان کا پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا تو پاکستان کے حق میں پارلیمنٹ نے نعرے لگائے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے رول کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو اب جو کہتے ہیں نا فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، تو پاکستان نے ایک بڑا پازیٹو میسج دیا ہے اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بٹ یہ جنگ ایران کو خود لڑنی ہوگی. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے اے آئی والے کا، دیکھیں بڑا ڈینجرس ہے یہ. انہوں نے کس قسم کے بیانات جو انڈیا کی ڈس انفارمیشن لیب سے نکالے اور ہمیں کوٹ کر کے ہمارے نیوکلیر تک بیان انہوں نے دے دیے الٹے سیدھے، اور اس کے لیے ہمیں ان کو پراپر کاؤنٹر کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ڈس انفارمیشن ہے، اس پہ کوئی لاز بنانے چاہیے کہ اگر جیسے انڈیا ہے اب تو وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اسٹیٹ لیول پہ ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے، اور وہ G7 میں بھی جو گیا آپ دیکھیں کوئی ایسی پکچر نہیں آئی کہ وہ G7 ممالک کے لیڈرز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے بھی اس کو وہاں پہ وہ تصویریں دیکھیں آپ، اور دیکھیں اس میں بھی آئسولیٹ ہوا. تو اس وقت اتنا لیفٹ الون جیسے آپ کہہ رہے ہیں انڈیا انٹرنلی بھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہے، اور G7 ممالک میں بھی یہ مانگ تانگ کے گئے ڈپلومیسی کرا کے اپنی، اور وہاں کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. اور تو پاکستان جو ہے اس نے جب سے انڈیا کو ایک عبرتناک اور آئی وڈ سے کہ ایک ڈیسائسو شکست دی ہے، پاکستان کا امیج بہت بڑھ گیا ہے، اور ایران بھی پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بیٹر سینس ول پریویل، اور رشیا، چائنا اور امریکہ مل کے اس کا کوئی ایسا حل نکلے گا جس میں کہ ایران کی جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ بات چیت کرے گا، اور اسرائیل جو ہے اس کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ مجبور ہوگا کہ فلسطین کی ریاست کو وہ تسلیم کرے، اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کو جو ہے اس کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بلال صاحب، ایک چیز یہ مودی صاحب کا تذکرہ ہو ہی گیا ہے کیونکہ گٹھ جوڑ بھی ہے اور موقع بھی ہے، تو موقع کی مناسبت سے کہ یہ ان کا 90واں دورہ تھا، یعنی کہ بینگ دا پرائم منسٹر. اور آپ یہ سوچئے کہ 74 ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، اور ان 74 ممالک میں سے کتنی ایمبیرسنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ان کی جو سپورٹ نہیں کی اگینسٹ پاکستان اور جو فیک نیریٹو انہوں نے بنایا تھا. اور یہاں پر G7 میں I saw the visuals and images جس میں وہ بالکل تنہائی کا شکار رہے. ٹرمپ صاحب سے ملنے کی ان کی خواہش تھی لیکن وہ ان کے آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. پھر جو گروپ فوٹو تھا اس کے اندر بھی وہ نظر نہیں آئے. منتیں کر کے چلے تو گئے تھے لیکن کامیابی نہیں ملی. تو کتنی بڑی یہ ایک سفارتی لحاظ سے شکست ہے بھارت کی اس فورم پہ؟ دیکھیے ستی صاحب، میرے خیال سے جی اگین آئی تھنک یہ جس شکست کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر میجر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہا ہے وہ ہماری کارکردگی، ہماری سفارتی کارکردگی رہی ہے. آئی تھنک پہلے دن سے ہماری حکومت نے ملٹری سائڈ پہ آئی تھنک ہماری پرائم منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل صاحب، آئی مین دا وے آئی تھنک ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ڈے 1 سے جو اسٹیٹمنٹس ایشو کی
ایک ذمہ دارانہ میجرڈ اسٹیٹمنٹس ایشو کی. کسی قسم کی وار مانگرنگ نہیں تھی, کسی قسم کی ہائپر بول نہیں تھی. ہم نے بڑے طریقے سے فیکٹس کی بنیاد پر اپنا موقف, جب سچویشن لائیو تھی پہلگام واقعے کے فوراً بعد, تب بھی جب بھارت نے ہمارے خلاف جارحیت کی, اس جارحیت کے دوران بھی آئی تھنک ہماری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑی میننگ فل رہی ہے, کیونکہ ان دنوں میں جو ہم نے فیکٹس پریزنٹ کیے اور جو ہم نے موقف دیا وہی بنیاد بنا آج تک کے سفارتی مومنٹم کا. اور بھارت نے جو ان دنوں میں ہائپر بول کیا, جو جھوٹ بولے اور جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے, ان کے میڈیا نے بھی, ان کی حکومت نے بھی, وہی ان کی اس سفارتی شکست کی بنیاد بن رہے ہیں. تو دیکھیے اس میں یقیناً آج کل کی دنیا میں جہاں پہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, وہیں پر سفارتی محاذ پر تو حکومتوں کے پاس آج کل موقع ہوتا ہے کہ وہ فیکٹس کو فکشن سے تفریق کر لیں. ٹھیک ہے, ایک میڈیا کے سطح پر یہ ایک جنگ ہوتی ہے پرسپشن کی, مگر جب آپ ریاستی ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ کچھ اسٹیٹمنٹ جس طرح کے جھوٹ بھارت نے بولے وہ تو پھر اگلے دن عیاں ہو جاتے ہیں. تو یقیناً آئی تھنک دے ہیو سفرڈ فرام اے لاس آف کریڈیبلٹی اینڈ وی ہیو گینڈ فرام اے کریڈیبلٹی پرسپیکٹو, اور انشاءاللہ ہم نے اسی طریقے سے ہی آگے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے اور آج تک کر رہے ہیں جی الحمدللہ. شرمیلا, آپ کی اس بارے میں کیا سوچ ہے؟ مودی صاحب کا انہوں نے پہلے انوائٹ ہی نہیں ملا, پھر اس کے بعد گئے تو وہ سکھوں کی جانب سے جو پروٹیسٹ کیے گئے, پھر جس طریقے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور جس طریقے سے وہ تنہائی کا شکار نظر آئے, تو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے, اور خاص طور پر اس میں آپ کے چیئرمین بلاول صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے. ستی صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا اور انہوں نے جو بات کی وہ سچائی پہ مبنی کی, جو حقائق تھے. انڈیا کی جارحانہ جس طریقے سے انہوں نے انپرووکڈ وار ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی, اور جس طریقے سے پاکستان نے بڑی ریسٹرینٹ کے ساتھ جواب دیا, ہمارے مسلح افواج کی جو کامیابیاں ہیں اس کو دنیا بھر نے سراہا. اسی طریقے سے چیئرمین صاحب نے جس طریقے سے امن کی بات کی, ہم جہاں بھی گئے ہیں ہم نے امن کی بات کی. وی وانٹ پیس ان دا ریجن, وی وانٹ ایشوز ٹو بی ریزالوڈ. کشمیر کا معاملہ ہے, ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو سٹ اینڈ آبزرو اے ڈائلاگ. دیکھیں, دنیا میں کہیں بھی جنگوں سے معاملات حل نہیں ہوئے ہیں. ایونچولی آپ کو ٹیبل پہ آ کے معاملات کو طے کرنا پڑتا ہے, اور ہم نے یہ کیا. انڈیا آن دی ادر ہینڈ جو ان کا ڈیلیگیشن گیا, اور جو آپ جے شنکر کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ سنیں تو بڑے جارحانہ ہیں. وہ تو ابھی بھی ایک ایسے فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کبھی بھی جنگ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاز ہوا, اٹس ناٹ سیز فائر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے سیز فائر اینڈ وی وانٹ ریزولوشن ٹو دا کشمیر ایشو. اور انڈیا آج بھی پانی کو کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر واٹر ڈسپیوٹ. ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ دا ورلڈ شوڈ کم ٹوگیدر, اور بالخصوص ورلڈ بینک کے جو پانی کا جو معاملہ جس کو انڈیا نے ویپنائز کیا ہے اس معاملے کو دوبارہ حل کریں, کیونکہ انڈیا کو استعمال نہ کرنے دیں کو ایز اے ہتھیار. سو آئی تھنک ہمیں بہت ڈپلومیٹکلی بڑا ہمیں ایک فائدہ بھی پہنچا ہے, اور انڈیا ایکسپوز ہوا ہے اس پورے سینیریو میں.